جن کی نسل اچھی ہے پھر ان کی خوبیاں بھی اچھی ہیں، کوئی خامی نہیں آتی۔ جو خامیوں سے خود بھرے ہوئے ہیں پھر ان کی نسلیں بھی خامیوں کے شکار ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھا دیکھیے اس دنیا میں سارا دیکھا دیکھیے، اپنا اس دنیا میں کسی کا کچھ نہیں ہے، سب دیکھ دیکھ کے زندگی بتا رہے ہیں۔ اچھی نسل کے جو مالک ہوتے ہیں، اچھی خوبیوں کے جو مالک ہوتے ہیں نا، وہ پھر مرتے دم تک ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں ایمانداری کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہوتی ہے۔ ایک گھوڑی تھی بادشاہ کی، تو وہ گھوڑی جو ہے نا بہت ایماندار تھی، بادشاہ کے ساتھ ہر ٹائم ٹھہری رہتی تھی، ہر وقت جہاں بھی بادشاہ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تو وہ گھوڑی اس کو نکال کے آتی تھی۔ اب اس کا بچہ ہوا، گھوڑا بچہ ہوا، تو اب اس کا بچہ جب ہوا تو اس کی ایک ٹانگ لنگڑی تھی، صحیح ٹانگ نہیں تھی، سیدھی ٹانگ نہیں تھی، مگر جسم اس کا بہت طاقتور تھا۔ اس کا جسم اتنا طاقتور تھا، اس کے چھوٹا سا تھا بھی اس میں طاقت بہت زیادہ تھی، مگر ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ تو جب وہ گھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اپنی ماں گھوڑی سے پوچھتا ہے کہ ماں میں لنگڑا کیسے ہوا؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جب تو میرے پیٹ میں تھا تو تب مجھے بادشاہ نے ایک کوڑا مارا تھا، اس کی وجہ سے اندر تیری ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی۔ تو اب یہ گھوڑا سنتا ہے، اس کے دل میں بادشاہ کے لیے بہت نفرت ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جیسے مجھے موقع ملے گا میں بادشاہ کو ختم کر دوں گا، جس طرح اس نے مجھے نقصان پہنچائے میں بھی بادشاہ کو نقصان پہنچاؤں گا۔ مگر اس کی ماں کہتی ہے نہیں، بادشاہ کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، ہمیں وقت پہ سب کچھ دیتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی بادشاہ کے ساتھ ایمانداری کی ہے، میں نے کہیں بھی بادشاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، میں نے اپنی ایمانداری سے بادشاہ کے ساتھ چلی ہوں۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب آپ جوان ہو گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، اب بادشاہ کا خیال رکھنا۔ کہتے ہیں میری ٹانگ ٹیڑھی ہے، تو پھر ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ چھڑتی ہے، اب وہاں پر گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب اس کی ٹانگ ایک لنگڑی ہے بھی، بادشاہ نے بولا لے کر آؤ، کچھ نہ کچھ کام دے گا، اس کو بھی لے کر آؤ۔ یہ بھی جاتا ہے، اب جیسے جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بادشاہ زخمی ہوتا ہے، بادشاہ جیسے زخمی ہوتا ہے، گرتا ہے، اب یہ گھوڑا دیکھتا ہے، اس کے خیال میں آتا ہے کہ میں اپنا بدلہ لوں، مجھے اپنا بدلہ لینا ہے اس بادشاہ سے، مگر اچھی نسل کا ہے، اچھی نسل کا ہے، بدلہ نہیں لے پا رہا۔ جیسے بادشاہ کو اٹھایا، آرام سے آ کر اپنے محل میں پہنچا دیا اس کو۔ تو یہی بات اس نے اپنی ماں سے دوبارہ کی کہ مجھے موقع ملا تھا، میں بادشاہ سے بدلہ لے سکتا تھا، میں بادشاہ کو ادھر ہی مار سکتا تھا، میرے پاس موقع تھا، مگر یہ میں نہیں کر پایا۔ تو اس کی ماں نے بولا کہ میں ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ چلی، تو میرا بیٹا ہے، تو میری نسل ہے، تو کبھی بھی بے ایمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرے خون میں میرا خون دوڑ رہا ہے، میں خود ایماندار ہوئی ہوں، تو کیسے بے ایمانی کر سکتا ہے؟ تو کبھی بھی بے ایمان نہیں ہو سکتا، تو کبھی بھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر گھوڑا اپنی ماں کی بات سمجھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے
اس کی ماں اس کو بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے، وہ گھوڑا سمجھ جاتا ہے اور پھر بدلے کا جو بھاؤ تھا اس کا وہ مٹا دیتا ہے کہ مجھ میں ساری خوبیاں ہیں، ساری خوبیاں ہیں مجھ میں ایک بدلہ لے کر بےمانی کیوں کروں، دھوکے کے ساتھ میں بادشاہ کو کیوں ماروں، میری ماں کی پوری عمر کی کمائی ختم ہو جائے گی۔ وہاں پہ یہ گھوڑا سمجھ جاتا ہے اور اپنا بھاؤ ہی نکال دیتا ہے، اپنی دشمنی کا بھاؤ نکال دیتا ہے کہ آج کے بعد مجھے بادشاہ کے ساتھ ایسے رہنا ہے جیسے میری ماں رہ رہی تھی، چاہے بادشاہ جتنا بھی ظلم کرے ہمارے اوپر مگر ہمیں برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا پالن ہار ہے، ہم بادشاہ کا برداشت کر کے بادشاہ کے ساتھ کوئی بھی دغا بازی نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خوبیوں کے جو مالک ہوتے ہیں نا ان کی اوستھا اونچی ہوتی ہے، وہ ہر درد کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اتنے سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹھکرایا بھی جاتا ہے، امیروں کو پہلے لا کے بلاتے تو سب ایک ہی ہیں، امیروں کو بھی بلاتے ہیں، غریبوں کو بھی بلاتے ہیں، ایک ہی بلاتے ہیں، مگر جو امیر ہوتے ہیں حد سے زیادہ ان کی کیسی عزت ہوتی ہے، ان کی کیسی عزت ہوتی ہے، جو غریب بیٹھے رہتے ہیں ان کی کیسی عزت ہوتی ہے۔ وہ خوبیوں والے جو ہوتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، رشتہ ہے رشتے کی خاطر برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ ہم گئے تھے، ہماری تو عزت بھی نہیں ہوئی، کئی پھر باتیں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود ایسے ہوتے ہیں، ان میں خوبیاں نہیں ہوتی۔ خوبیوں کے جو مالک ہیں وہ سننے میں بھی طاقت رکھتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، کسی کو کوئی جواب نہیں دیتے، موقع ملے تب بھی جواب نہیں دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، چاہے جس کو جو کرنا ہے۔ اسی لیے سنت نے بادشاہ کی بیٹی کو بولا کہ خوبیوں والا چنو، جو خوبیوں والا ہوگا نا وہ آپ کے ساتھ پوری زندگی چلے گا، آپ اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ جو صورت والا ہے وہ 4 دن کا ہے۔ ہم باہر سے امیروں کی اتنی عزت کرتے ہیں، وہ شخص کی عزت تھوڑی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت ہو رہی ہے، ان کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ آج یہ دولت ختم، آج یہ شان شوکت ختم، وہی بندہ فقیر ہو جاتا ہے، پھر ان میں کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوبیاں سکھاتے ہیں تو ان کے بچے بڑے ہو کر کبھی بھی اپنے ماں باپ کی باتیں نہیں ٹالتے، ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے جن میں خوبیاں ہوتی ہیں۔ جیسے گھوڑے نے اپنی ماں کی بات مانی، کیوں؟ کیونکہ خوبیاں تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں پرماتما کا نام ڈالو، جب ان کے دل میں پرماتما کا نام آ جائے گا، بھگوان کا نام آ جائے گا تو خود بخود خوبیوں کی طرف جاتے جائیں گے۔ ایسا گرو ملا ہے، ایسے وچن ملے ہیں، آج بھی ہم اپنے من میں بھگوان کو نہ بٹھائیں تو کب بٹھائیں گے؟ یہ من ہمارا تھا ہی پرماتما کا، ہم نے اس من میں پتہ نہیں کیا کیا سجا کے رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے اس من میں ڈالتے گئے ہیں، مگر یہ من اصل کے تھا پرماتما کے لیے، یہ پرماتما کا من تھا، مگر ہم نے دنیا کو دے دیا، سب کو دے دیا، دھن کو، دولت کو، ماں کو، باپ کو، رشتہ داروں کو، شوہر کو، بچوں کو، سب کو دے دیا، مگر ایک پرماتما کو نہ دے پائے۔ آج ہم یہ من پرماتما کو دیں، پرماتما اس من کو خود چلائے گا۔
جیسے چلنا ہوگا، اپنے بچوں کے من میں بھی پرماتما ڈالیں، کیونکہ پرماتما کا نام جب بچوں میں آئے گا